بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے، تو آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بندہ مار دے۔ یاد رکھیں، کسی بھی عضو کو کوئی بھی تکلیف دینا یہ حرام ہے، چاہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مار دیتا ہے اور خودکشی کر دیتا ہے۔ خودکشی ہر حال میں حرام ہے۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ ایک آدمی کہیں تکلیف میں جا رہا ہے، کہیں تکلیف میں آ گیا کسی کے قبضے میں، تو اس وقت میں اپنے آپ کو بندوق مار سکتا ہے۔ بالکل حرام ہے، یاد رکھیں۔ بہتر ہے آپ دوسروں کے ہاتھ سے مرے، اپنے آپ کو نہ مارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدان جنگ کے اندر ایک شخص جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے نا، یہ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، یہ کافر ہو کے مرے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ تو ہماری طرف سے لڑ رہا ہے۔ اور دیکھا کہ وہ زبردست اپنے آپ کو مجاہد بنا کے کھڑا ہوا ہے اور غازی بن کے چل رہا ہے۔ لڑتے 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 جب اس کو زخم لگے تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا یا تلوار ماری یا جو کچھ بھی تھا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ قتل اپنے آپ کو کرے گا اور کفر میں مرے گا۔ تو خودکشی ہر حال میں حرام ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ امت کو سبق آ جائے کہ آئندہ اپنے آپ کو کسی طرح بھی تکلیف نہ دو۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ کیوں ڈالتے ہو؟ سردیوں میں نا مجھے لوگ کہتے تھے مولانا صاحب بڑا یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نا بڑا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہتے تکلیف ملتی ہے نا۔ میں نے کہا اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ نے اگر گرم پانی دیا ہے تو ٹھنڈے سے کیوں کر رہے ہو؟ جسم کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ کس نے کہا ہے کہ جسم کو تکلیف دینے سے ثواب ملتا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تکلیف آ جاتی ہے، میرے رب نے دی ہے نا، اسی پہ صبر کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آ جاؤ، یہ پانی ہر طرف سے جا رہا ہے، ہر طرف سے پانی پانی ہے، آپ ڈوب جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ اس کی خودکشی تھی، جو اپنے آپ کو ہلاک کر دیکھ رہا تھا کہ پانی آ رہا ہے، پھر بھی باز نہیں آیا، کشتی پہ پھر بھی نہیں چڑھا۔ ہم کہتے ہیں نا نہیں میں اللہ پہ رکھتا ہوں، ایسے ہی تارو نہیں ہے، تیراکی نہیں آتی، اور کہتے ہیں میں پانی میں جو ہے نا ویسے ہی اللہ کے آسرے پہ چلوں گا۔ کس نے کہا ہے؟ اب میں مولوی ہوں، مجھے آپ ڈرائیونگ کسی گاڑی پہ بٹھا دو نا، کسی جا کی دیوار سے ماروں گا نا۔ میں کہہ دوں کہ بھائی میں اللہ پہ توکل کر کے میں گاڑی چلا رہا ہوں، اور جب کہ ایک دفعہ بھی نہیں چلائی، یہ خودکشی ہے بھائی، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یطعن نفسہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو نیزہ مارا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں اپنے آپ کو مار رہے بھائی؟ پھر فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے منہ پہ تماچے مت مارا کرو۔ تکلیف کے وقت میں کہتے ہے میں مر گیا ہے، یہ ہو گیا، اوے مت مارو۔ میرے نبی نے فرمایا گریبان مت پھاڑو، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، میرے رب نے لے لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، رات کے وقت میں کھانا کھلایا بیوی نے اور لیٹی، اور حالات
سازگار مکمل کر دیے، اور اس کے بعد بیوی نے پوچھا کہ جو آدمی کوئی امانت دے دے واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو دے دے۔ انہوں نے کہا جو میرے رب نے ہمیں بیٹا دیا تھا اللہ نے وہ بلا لیا۔ اس نے کہا الحمدللہ میرے رب نے بلا لیا نا۔ تو اگلے دن حضرت اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے یوں کہا اور میں نے یوں جواب دے دیا۔ تو میرے نبی نے ایسی دعا فرمائی، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت اس طلحہ صحابی کے 7 نسلوں تک اللہ رب العزت نے قرآن کے مفسر اور محدث پیدا کیے۔ صبر بڑی چیز ہے، صبر کریں ہم۔ ہاں ایک فطرتی رونا ہوتا ہے، انسان ہے، آنکھوں سے آنسو آئے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ برا کام، برائی کی طرف جانا، یہ خودکشی کے مانند ہے۔ برائی کی طرف دیکھ بھی رہے ہو، کھڈا ہے سامنے اور پھر اسی میں گرا آدمی، ہم کہتے ہیں میرے مقدر میں تھا۔ یاد رکھیں تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، سب توجہ سے سمجھنا۔ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مبرم، ایک معلق۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں، ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، سمجھ بھی دی ہے، اس کو پتہ ہے کہ سامنے کنواں ہے اور جا رہا ہے اور اس کنویں میں جا کے گرا، یہ تقدیر معلق ہے، یہ خودکشی ہے، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی، سمجھ بھی دی، اور لوگ بھی روک رہے ہیں کہ بھائی خیال کرنا کنواں ہے، کہتا کچھ نہیں ہوتا، اور جا کے گرا۔ اور مبرم اسے کہتے ہیں، ایک آدمی نابینا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آگے کنواں ہے اور چلتے چلتے اسی میں گر گیا، یہ تقدیر مبرم ہے، اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خودکشی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور یہ جو ہم اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا کسی بھی کام میں، ٹینشن لانا، تکلیف دینا اپنے آپ کو، یہ بالکل نہ کریں۔ جب بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، فوراً 2 رکعت نفل پڑھیں اللہ کے سامنے، میرے ربا یہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے، یہ ہٹا دیں، ہٹانے والے بھی تو ہیں۔ ہاں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف کوئی دینے والا اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے تکلیف کو۔ اگر آپ کو اللہ خوشی دیتا ہے تو کوئی غم دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایمان رکھیں، سب سے پہلے یہ ایمان رکھیں کہ میرا اللہ ہے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، آپ اس کی طرف جاؤ مت جو نہ نفع دے سکتا ہے آپ کو نہ نقصان دے سکتا ہے، سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اور اسی اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، میرے رب کے سامنے۔ وہی اللہ ہے نا، اس سے محبت جب ہم کریں گے نا، اللہ کی قسم وہ اللہ پھر سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، دلی سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم عمل کی کوشش کریں، 2 رکعت نفل پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، میرے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العزت ہمیں سکون نصیب فرما۔